فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل علم دین کی خوشبوؤں سے تربتر مدنی سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے پاس حضور کچھ سوالات بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ کالز بھی چلائی جائیں گی مدنی چینل کے ناظرین کی۔ سب سے پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے مدینہ طیبہ سے متعلق ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہتے ہیں، نعتوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ ناجائز اور ممنوع اور گناہ ہے، اور کہنے والا یہ گناہگار ہوگا۔ حدیث پاک جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طوبۃ ہی طوبۃ، یعنی جو شخص مدینہ طیبہ کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، کیونکہ مدینہ یہ پاک ہے، طابہ ہے، طیبہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو جو شخص یثرب کہتا ہے اس کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کا حکم آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ استغفار گناہ سے ہوتا ہے، تو مدینہ طیبہ کو جس نے یثرب کہا اس کو استغفار کا حکم دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ گناہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی منافقین جو ہیں وہ اس کو یثرب کہتے ہیں، حالانکہ یہ مدینہ ہے، یعنی پاکیزہ مقام ہے، ایک خوبصورت شہر ہے۔ تو اس لیے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، استغفار کر لے، توبہ استغفار کر کرے لے۔ گا۔ جی، ایسا بھی ہے کہ بعض بزرگوں کے کلام میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، نعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اصل چیز ہے حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن پاک میں جو حکم آیا، یعنی شریعت مطہرہ کے جو دو بنیادی اصول ہیں وہ ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اسی سے آگے چل کے اجماع اور قیاس نکلتے ہیں۔ تو اصل چیز جو نصوص ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا قرآن پاک میں جس کا حکم آیا اس پر عمل ہے۔ اب بعض بزرگوں کے کلام کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس کی وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان بزرگوں تک یہ احادیث طیبہ پہنچی نہیں،
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا. اگر ان تک پہنچ جاتی تو ضرور وہ اس سے رجوع کرتے اور اس لفظ کو استعمال نہ کرتے. لہذا ان تمام کے اوپر جو حجت ہے، جو دلیل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حسن اعتقاد یہی ہے کہ ان تک جو ہے وہ یہ احادیث طیبہ پہنچی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے کلام کے اندر اس کو استعمال کر لیا. اب جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے سے لازمی طور پر بچے گا. اگر کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا. وجہ کیا ہے یثرب مدینہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے؟ یہ ممانعت کیوں آئی ہے؟ دیکھیں مدینہ طیبہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانی کی وجہ سے، آپ کے مبارک وجود کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو عالم کے اندر ایک خاص حیثیت حاصل ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور آپ مکہ مکرمہ کی فضاؤں کے اندر 53 سال تک رہے، تو ایک فطری بات ہے کہ اس مقام سے محبت ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی موجودگی، پھر وہیں آپ پر جو ہے وہ اعلان نبوت کا حکم آیا، پہلی وحی وہاں پر نازل ہوئی. یہ سارے معاملات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی. حتیٰ کہ جب کفار کے مجبور کرنے کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، تو مکہ مکرمہ کے باہر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو مخاطب فرمایا کہ اے مکہ مکرمہ، تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر، سب سے پیاری مجھے ہے. اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو آپ نے دعا فرمائی کہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکتوں کی دعا کی کہ مکہ مکرمہ میں جو برکتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ سے 2 گنا زیادہ جو ہے وہ برکتیں موجود ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہیں. تو مدینہ طیبہ کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے وہاں تشریف لانے سے پہلے یثرب مدینہ طیبہ جو ہے یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر وبا بہت ہوا کرتی تھی، یعنی بیماریاں ہوا کرتی تھی، اور لوگ اس مقام کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیا کرتے تھے کہ یہاں پہنچ کے عام طور پہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ابتداءً وہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا قصہ بخاری شریف میں موجود ہے. دونوں بیمار پڑ گئے وہاں پہنچ کر، اور تمنا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش ہم جو ہے وہ دوبارہ مکہ مکرمہ آئیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر جتنی اس وقت بلائیں موجود تھیں، وبائیں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جحفہ کے مقام کی طرف منتقل فرما دیں، وہ دور ہو گئی ساری. تو اب مدینہ طیبہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتیں حاصل ہو گئیں. اور یثرب کا جو معنی ہے، یثرب کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کو سرزنش کرنا، کسی کو ملامت کرنا، یہ اس کا مطلب ہے، کسی کو برا بلا کہنا. اور بعض نے کہا کہ یثرب جو ہے یہ کسی جابر شخص کا نام تھا، جو ظالم و جابر تھا اس کا نام تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ بتوں کا نام تھا. اب اگر کوئی مدینہ طیبہ کو یثرب کہتا ہے تو گویا اس کے اندر مدینہ طیبہ کی ایک طرح سے ملامت کر رہا ہے، وہ سرزنش کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی نیت نہیں ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر چونکہ برائی پائی جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہے، اچھے نام کے ساتھ مدینہ طیبہ کو وہ پکارے. کئی نام ماشاءاللہ مدینہ شریف کے تو جی بہت سارے نام ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے الحجج المبینہ فی التفضیل بین مکہ والمدینہ، یعنی واضح طور پر جو دلیلیں ہیں مکہ مدینہ میں کون افضل ہے اس حوالے سے، اس پر آپ نے کتاب لکھی. اور اس کی ابتدا میں آپ نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، اور ہر نام کی وجہ ذکر کی ہے کہ مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں، طابہ کیوں کہتے ہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ کے جو مختلف نام ہیں اس کی وجوہات آپ نے بیان کی، اور علماء نے پوری کتابیں جو ہے وہ مدینہ طیبہ
کے حالات پر جب لکھی تو اس کے اندر ایک فصل پوری آپ نے، ایک باب جو ہے پورا وہ مدینہ طیبہ کے نام پر رکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جی کتاب. جی جذب القلوب کے نام سے ہے. اسی طرح جو ہے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ وفاء الوفا کے نام سے کتاب ہے، اور کئی علماء کی اس موضوع پر کتابیں. امیر علیہ سنت کی کتاب بھی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول کی 130 حکایات فضائل مکہ و مدینہ سے لبریز، یہ کتاب حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت کی کتاب رفیق الحرمین، اس کا بھی مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھے گی. حضور، یہ یثرب کہنے سے متعلق ہی ایک اور سوال ذہن میں کہ اگر کوئی ایک بار یثرب کہہ دے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی جگہ کئی بار یا 10 بار، غالباً مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، کیا ہے یہ؟ جی، یعنی امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ہے وہ مشکات کی شرح اشیاۃ الامات میں امام بخاری کی تاریخ کبیر کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو مدینہ طیبہ کو یثرب کہے اس کو چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہے. سبحان اللہ، تکرار کرے مدینہ کی. واہ، یہ بطور کفارہ ہے یا کیا ہے؟ ہاں، یہ کہ اس کی عادت بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. انشاءاللہ وہاں بھی مدینہ مدینہ کی رٹ ہوگی، ہے نا. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں اپنی حیات طیبہ کے 53 برس گزارے. پھر اس کے بعد آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور اب تا قیامت، تا صبح قیامت انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہی ہوں گے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. تو مدینہ شریف کو ہمیشہ کے لیے اپنے قیام سے نوازا، یہ ہے مدینہ کی ایک اور فضیلت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بار بار مدینہ شریف کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. حضور، ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، کچھ کالز ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال حمدمی. میں چالیسویں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام سے میرا یہ سوال ایک ہے کہ سر نماز کے بارے میں سوال ہے مفتی صاحب. وہ یہ ہے کہ تیسری رکعت ویسے بیٹھنا تھا، دوسری رکعت میں کوئی بھول کے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، حالت قیام میں پہنچ گیا، حالت قیام میں مکمل سیدھی طرح پہنچ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ واپس آ جاتا ہے قیام کو چھوڑ کے واجب کی طرف، تو کیا اس کی نماز جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ضلع میاں والی سے اور میں نے مظہر حسین. جی، مظہر بھائی کا بھی سوال انشاءاللہ اس کے بھی جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. تیسری کال بھی سنا دیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام عمران نذیر اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کیا جان اور مال کا صدقہ پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، مزید کال سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید اتاری فیضان زمزم میلسی سے عرض کر رہا ہوں، عمرے کے لیے کسی اسلامی بہن کا استعمال شدہ احرام دوسری اسلامی بہن پہن سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 سوالات ہیں اور چاروں کالز کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. 40واں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل 40واں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل یہ 40واں یا تیجا یا 10واں یہ جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے ذریعے ہیں. یعنی کئی مرتبہ مدنی چینل پہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے مختلف مواقع پر کہ یہ تمام چیزیں ایصال ثواب ہیں. اور ایصال ثواب یعنی ثواب کا مردوں تک پہنچانا یا زندوں تک پہنچانا، یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں.
قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان پہلے گزر چکے ان کے لیے دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنے گزشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی ایک نیک عمل ہے جو ان تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، تو اس کی مدح کی گئی، تعریف کی گئی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا، یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے، کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو ثواب پہنچانا یہ پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت اس باب کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے لیے جب انہوں نے سوال کیا تو کنواں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا کنواں لگوا لیں ان کی طرف سے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کی حاجت تھی، تو اس لیے پانی کا حکم دیا۔ اسی ضمن میں جو ہے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو نیک کام ہو، وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بھی، اور اسی طرح جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس 40واں یعنی 40ویں دن، اور آج کل ہمارے یہاں عام طور پہ 40ویں دن جو ہے وہ یہ محفل نہیں کی جاتی، وہ 36ویں دن یا جو ہے وہ چوتھی جمعرات وغیرہ کا دن یا کوئی اس طرح اس پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے وہ اس کو ایصال ثواب کر دیں، مردے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے۔ ہاں البتہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا لازم ہے اور ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کا سمجھنا غلط ہے، لیکن اس بنیاد پر جو ہے وہ غلط، یہ 40واں کرنا غلط نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ دن مقرر کرنا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن سب آرام سے جمع ہو جائیں، سب کو سہولت ہو جائے، اور جو میت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جا سکے۔ اور اس میں حضرت سب مل کر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے، تو یہ سب ظاہر نیکیاں ہیں اور اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمارے مظہر بھائی تھے، انہوں نے رکعتوں میں جو غلطی ہو جاتی ہے، جہاں بیٹھنا ہے وہاں کھڑے ہو گئے اور جہاں کھڑا ہونا ہے وہاں بیٹھ گئے، اس طرح کا ایک سوال تھا، تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ سوال یہ تھا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے جی، اور پھر جو ہے وہ بیٹھ گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے بیٹھے بغیر، یعنی قاعدہ اولا چھوڑ دیا، پھر واپس نیچے آ گئے۔ تو اس طرح کرنا غلط ہے۔ جب آپ سیدھے کھڑے ہو چکے تو اب اس کے بعد جو ہے چونکہ قاعدہ اولا یہ واجب ہے جی، فرض کے حوالے سے جنہوں نے پوچھا ہے، تو چونکہ یہ واجب ہے، اب واجب چھوٹ گیا تو اس کی تلافی جو ہے وہ سجدہ سہو کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جو بیٹھے انہوں نے غلط کیا، ناجائز کیا، لیکن آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں ان کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ عمران بھائی ہمارے گجرانوالا سے، انہوں نے سوال کیا تھا کیا جان و مال کا صدقہ پیسوں کی صورت میں دیا جی بالکل، پیسوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور صدقے کے حوالے سے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ صدقہ وہ افضل ہے کہ جس کی ضرورت ہو۔ جی، یعنی کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا چیز افضل ہے صدقے میں، جی، تو بہار شریعت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کی جہاں پر ضرورت ہے اس چیز کا صدقہ افضل ہے۔ کتابوں کی کہیں پہ ضرورت ہے علماء کو تو وہاں اس کا صدقہ یعنی ان کو دینا افضل ہوگا۔ کہیں مسجد بنانے کی ضرورت ہے، کہیں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کرنا، یہ اس کی حاجت زیادہ ہے، تو جو جہاں پر جس کی حاجت زیادہ ہوگی وہی افضل ہوگا۔ تو پیسوں کے ذریعے یہ صدقہ کرنا زیادہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ضروریات زندگی خریدی جا سکتی ہے۔ یہ سارا ہے نفلی صدقے کے اعتبار سے۔ عام طور پہ جان و مال کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے ہمارے یہاں وہ نفلی طور پر نکالا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے نظر مانی ہے تو پھر اس کی صورتیں مختلف ہو جائیں گی کہ انہوں نے کیا نظر مانی ہے۔ تو نفلی صدقہ اگر کوئی نکالتا ہے پیسوں کے ذریعے تو یہ نکالنا بالکل جائز ہے، اور بعض مقامات پر یہ بہتر ہوگا۔ جامعۃ المدینہ کے ہمارے اسلامی بھائی محمد نوید اتاری، ان کا سوال بھی آپ نے سنا حضور کہ عمرے کا ایک احرام جو اسلامی بہن نے استعمال کیا، کیا اس احرام کو دوسری اسلامی بہن استعمال کر سکتی ہے؟ جی بالکل استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی احرام کا بالکل نیا ہونا یہ لازم نہیں ہے، صاف ستھرا احرام ہو، پاک احرام ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلامی بہنوں کا کوئی احرام مخصوص نہیں ہے، یعنی جس طرح اسلامی بھائیوں کا احرام ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 چادریں پہننی ہیں جو بے سلیبی ہوں، سلیبی نہ ہوں، تو اس طرح اسلامی بہنوں کے لیے کوئی باقاعدہ احرام کی چادریں یا لباس نہیں ہوا کرتا۔ ہاں یہ اپنے طور پہ پہن لیتی ہیں کہ سفید لباس پہن لیا یا اس طرح کا اسکارف مخصوص بنا لیتی ہیں تو وہ بنوا سکتی ہیں، لیکن اس کو یعنی وہ ان کا احرام وہی کیسا نہیں ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا احرام؟
कपड़े साथ जैसे आम रूटीन के कपड़े पहनती है वैसे पहनना है, और बाकी इनको चेहरा छुपाने की इजाज़त नहीं है, तो वो चेहरा खुला रखेंगे इहराम की हालत के अंदर, बाकी उनका कोई अलग से इहराम नहीं है। सही। हमारे साथ मज़ीद कॉलर्स भी हैं, आइए सुनते हैं वो क्या सवाल कर रहे हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमान अली है, मैं अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो खाद का काम करते हैं, यानी कि हम 1800 रुपए की बोरी लेके 2300 या 2400 में बाहर उधार देते तो खाद हैं, लेकिन लेते बाद में पैसे हैं फसल पे, है कि ये सूद में आता है या वैसे ही यानी कि तिजारत में आ जाता है? इस चीज का मसला जानना था मैंने। जी, मजीद अगर कॉल्स हो तो समय। मेरा नाम इनामुल्लाह है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मैंने मालूमात ये करनी थी कि रुकू और सजदे में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, आया उसके लिए कोई ज्यादा से ज्यादा कोई कैद है, और ताक और जुफ्त की कोई कैद है? बस यही पता करना था। जी, मजीद कॉल्स भी सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू उमैमा तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा सवाल ये है कि ऐसा गिलास या कप जिस पर मुकद्दस तस्वीर बनी हो, जैसे मक्के मदीने की तस्वीर बनी हो, या मुकद्दस लिखाई तहरीर हो, उसको इस्तेमाल करना कैसा? उसमें पानी चाय वगैरह पीना कैसा? अगर किसी ने ऐसा कप या गिलास खरीद लिया हो तो अब वो उसका क्या करे? रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मान अली भाई हैं अहमदपुर शर्किया से। खाद की बोरी 1800 रुपये और ये 2400 रुपये तक की बेचते हैं, तो ये बेचना देखिए कैसा है? सूरतें तो बहुत सारी इसकी हो सकती हैं। जो वाज़ेह सूरत है वो ये है कि अगर इन्होंने 1800 की मिसाल के तौर पे ली है, अब किसी को उधार में 2400 की बेच रहे हैं, तो अगर इसमें कोई और गलत शर्त नहीं रखते तो महंगी उधार बेचने में कोई हर्ज नहीं। यानी एक चीज़ है, चाहे वो खाद की बोरी हो या कोई और चीज़ हो, वो नकद में मिलती है 1000 रुपये की, सही। अब वो उधार मिसाल के तौर पे 6 महीने के उधार पे किसी को दे रहा है 1500 की या 2000 की, जी, तो इसमें अगर कोई गलत शर्त नहीं रखता, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ आम तौर पे ये शर्तें होती हैं किस्तों के कारोबार में या ये जो महंगी चीज़ बेचने में, ये शर्त लगाई जाती है कि अगर आपने लेट कर दिया, किस्त लेट कर दी या देने में लेट हो गए, तो अब 1500 की जगह आप 1600 रुपये देंगे, गोया कि पेनल्टी लगेगी। जहाँ पेनल्टी लगेगी, तो ये अगर शर्त लगाई गई इस तरह की तो ये नाजायज़ है। सही। बाकी खाद बेची इन्होंने रकम के बदले कि भाई मैं आपको 2400 की खाद जो है वो 6 महीने के उधार पर बेच रहा हूँ, सामने वाले ने उससे ख़रीद लिया, सामने वाले ने उससे कहा कि मैं 6 महीने के उधार पर आपसे जो है वो ये खाद की बोरी ख़रीदता हूँ, 6 महीने बाद आपको जो है वो 2400 रुपये मैं दे दूँगा, तो फ़कत इतना है, तो इसमें कोई हर्ज ये नहीं है। जी, इनामुल्लाह भाई हमारे एबटाबाद, जिसको हमारे मदनी माहौल में रहमताबाद कहते हैं, वहाँ से ये सवाल किया इन्होंने कि रुकू और सजदे में तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, कम से कम तो 3 है ताक अदद के लिहाज से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिकदार कितनी है, और साथ ही साथ ताक और जुफ्त का फ़र्क भी इनको बता दें। यानी कम से कम 3 दफ़ा तो पढ़ना, इसको अदना दर्जा सुन्नत का करार दिया गया कि सुन्नत में कम से कम ये है कि वो 3 मरतबा पढ़े। बाकी ये कि ज़्यादा की मिकदार 2 सूरतें इसकी, कि वो अकेला पढ़ रहा है या जो है वो इमामत करवा रहा है या फिर इमाम के पीछे पढ़ रहा है। अगर तो वो अकेला पढ़ रहा है तो फिर उसको मर्ज़ी है उसकी जितनी ज़्यादा वो पढ़े, यानी जितनी मरतबा भी वो तस्बीह पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं करना चाहिए। कि 3 से कम में जो है वो जैसे सजदे के अंदर ये फरमाया कि वो मुनाफिक की निशानी बताई एक, तो दूसरा ये कि वो मुर्गी की तरह ठोंगे मारने वाला कहा कि वो जल्दी जल्दी सजदा कर लेता है, तो कम से कम 3 मरतबा तो ये पढ़े, ज़्यादा की मिकदार नहीं कि वो जितना ज़्यादा पढ़ना चाहता है। इमाम हो तो वो मुक्तदियों की रियायत करेगा। अगर इमाम है तो फिर इस सूरत में वो मुक्तदियों की रियायत करेगा कि मुक्तदियों पर गिरा ना गुजरे, और अगर मुक्तदी है इमाम के पीछे वो पढ़ रहा है तो फिर जब इमाम खड़ा होगा तो उसी वक्त फिर उसने भी खड़ा हो जाना है। ताक और जुफ्त क्या है ये? ताक और जुफ्त यानी इसको ऑर्डर इवन बोलते हैं शायद इंग्लिश में, कि 1, 3, 5, 7 ये सब ताक कहलाता है, और 2, 4, 8 जोड़ा ये जुफ्त कहलाता है। तो इसमें जो ताक है वो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, कि अल्लाह जो है वो तन्हा है, और वित्र को जो है जोड़ जो ताक है उनको अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। तो इसलिए 3, 5, 7 इसी में इस तस्बीह को
پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے 4 مرتبہ پڑھی، 6 مرتبہ پڑھی، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ سمجھ۔ اچھا حضور، ضمن ایک اور بھی سوال یہاں پر ذہن میں ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ تکبیر شروع کی اور ثنا پڑھنا ہی چاہتا تھا کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی، تو اب وہ ثنا مکمل کرے یا قراءت سماعت کرے؟ اب وہ روک دے گا اپنی ثنا کو، اور اس صورت میں وہ تلاوت کی سماعت کرے گا، چاہے اس نے شروع کی ہو ثنا ادھوری بھی وہ چھوڑ کے تلاوت سنے گا، کہ اب تلاوت سننا اس پر لازم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ابو امیمہ بھائی باب المدینہ کراچی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ گلاس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے، اس میں مقدس تصویر مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی تصاویر ہوتی ہیں یا پھر مقدس تحریر ہوتی ہے، تو ایسے گلاس میں پانی پینا کیسا، اور اگر اب خرید لیا ہے اب اس کا کیا کریں؟ کہ تصویر لگی ہو تو استعمال میں تو حرج نہیں ہے، گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، یا مقدس کوئی نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو اگر اس میں پانی پیا تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی اس کو حاصل ہوں گی۔ اور قرآن کی آیات کا لکھا ہوا تو باقاعدہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ شفا کے لیے آیت شفا وغیرہ لکھی ہیں، اس میں پانی ڈال کے اس کو پیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اب جو چائے کا بھی انہوں نے پوچھا اس میں، تو شرعی اعتبار سے اگرچہ کہ وہ بھی جائز ہو جائے گا، اس میں چائے ڈال کے پیتے ہیں، لیکن جو چائے یا دودھ یا اسی طرح جس کے اندر چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر ایسے کپوں کے اندر پئیں گے، ایسے گلاس کے اندر پئیں گے تو پینا اگرچہ جائز ہوگا، لیکن ان کی دسومت، ان کی چکنائی جو ہے وہ چونکہ گلاس وغیرہ پہ لگ جائے گی، اور ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی ہر ایک کی اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا اس کا شوق ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہم عشق کے بندے، ہاں، تو اگر اس میں پیتا ہے تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو پھر بے وضو بھی تو نہیں چھوڑیں، وہ پھر قرآن کی آیات کے اعتبار سے، اگر قرآن کی آیات وغیرہ ہیں، مقدس تحریر مختلف ہو جاتی ہے نا، یعنی کسی کا نام لکھا ہوا ہے تو آیات قرآنیہ پھر اس پہ لکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو وہ نہیں چھو سکتا بغیر وضو کے۔ باقی دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں، مکہ مدینے والی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو شرعی اعتبار سے ان میں پینا جائز ہے۔ باپا نے بھی اس بارے میں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ ظاہر ہے اس میں کیسے، مطلب پھر وہ کبھی آلود ہاتھ جو ہیں وہ بھی اس پر لگ جائیں گے، تو بہرحال وہ اس کا جو ادب ہے، احترام کرنا جو ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہے۔ تو اب اگر خرید لیا ہے تو اس کو تبرکن رکھ دے، سجا کر، وہ بھی کر سکتا ہے، اور استعمال کرنا چاہے تو ادب کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ مزید ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ حافظ عمران بات کر رہا ہوں ٹنڈو آدم سے۔ وہ سوئم کی فاتحہ کا سوال تھا، یا سوئم کی فاتحہ دلواتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ چنے پہ ہی دلوائی جائے؟ جی، آیت اللہ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ سوال آپ سے کہ قبرستان میں موم بتیاں جلانا کیسا ہے؟ ٹھیک، مزید۔ محمد عثمان افضل اطاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ مسافر کے لیے جو نماز قصر ہے اس کے لیے کتنے دن کا قیام ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ میں ابھی سے سیالکوٹ آیا ہوں، تو میں نے ہر ہفتے گھر چلے جانا ہوتا ہے، تو کیا جو میرے سیالکوٹ کے میں رہنے کا جو دن ہے اس میں قصر کی نماز ادا کر سکتا ہوں؟ حضور یہ سوالات ہیں، سوئم کی فاتحہ کے لیے کیا چنے ہی ضروری ہیں؟ نہ سوئم کی فاتحہ کے لیے چنے ضروری ہیں، اور نہ ہی جو تیسرے دن ہے اس کا سوئم ہونا ضروری ہے۔ اصل میں نے ابتدا میں عرض کر دی ایصال ثواب کے حوالے سے کہ دن جو مقرر کیا جاتا ہے وہ سہولت کے لیے کیا جاتا ہے، اگر تیسرے دن کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوئم کرنے میں، اور چنے ہوں یا میٹھے چنے ہوں یا کچھ اور ہو، کوئی بھی چیز ہو اس پر فاتحہ یہ دلائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ مزید ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ قبرستان میں موم بتی جلاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، قبرستان میں موم بتی ایک تو ہے کہ قبر کے عین اوپر جلانا، تو وہ موم بتی ہو یا اگربتی ہو، آگ قبر کے اوپر رکھنا یہ منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور یہ بدشگونی ہے، اور اس سے جو میت ہے اس کو ضرر پہنچتا ہے، اس کو ایذا ہوتی ہے، اس لیے قبر کے اوپر تو کوئی آگ کی چیز نہیں رکھ سکتے۔ باقی رہا قبر سے ہٹ کر، تو بعض لوگ موم بتی جلاتے ہیں، بعض اگربتی جلاتے ہیں، تو اگرچہ کہ شرعاً یہ جلانا درست ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس کی کوئی حاجت ہو،
اب موم بتی جلانے کی علماء نے صورت یہ لکھی کہ وہاں سے گزرنے والوں کو آسانی ہو، جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی روشنی میں پڑھ سکے۔ اب فی زمانہ ان چیزوں کی حاجت نہیں رہی، صحیح، ہاں، تو اس لیے چونکہ ہمارے زمانے میں نہ کوئی موم بتی کی روشنی میں گزرتا ہے اور نہ ہی یعنی جو ہمارے معروف علاقے ہیں ان کے اندر، اور نہ ہی اس کی روشنی میں کوئی پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے وہ لائٹس کا انتظام ہوتا ہے، ٹارچ وغیرہ ہوتی ہیں، تو پھر انہی کی روشنی کے اندر یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ ان کو جلانے کی جائز ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن اب ہمارے زمانے کے اندر ان کا نعم البدل موجود ہے کہ لائٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا دی جائے، تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہاں پر رات کے وقت میں یا گزرنا چاہتا ہے تو بآسانی وہ گزر سکے۔ ماشاءاللہ۔ عثمان بھائی ہمارے ضیاء کوٹ سیال کوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے مدنی ماحول میں سے ضیاء کوٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ قصر کے لیے کم از کم کتنے دن کا قیام ضروری ہے کہ پھر اس میں قصر کی جائے؟ اب انہوں نے تھوڑا سا اور سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑا سا وہ کر دیا کہ یہ ضیاء کوٹ کے رہنے والے ہیں یا یہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں۔ تو قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں سے اگر آپ 92 کلومیٹر یا اس سے دور جا رہے ہیں جی، اور 15 دن سے کم وہاں رہنے کی نیت ہے، 14 دن رہنے کی نیت ہے یا اس سے کم رہنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعت فرض کے پڑھیں گے۔ صحیح، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو اس صورت میں قصر کی جاتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسلام آباد سے ضیاء کوٹ جو ہے کرتے ہیں جاتا ہوں اور ہفتے میں واپس آ جاتا ہوں، تو جو ان کا آبائی علاقہ ہے اسلام آباد ہے، تو وہاں سے اگر یہ ضیاء کوٹ جاتے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس ضیاء کوٹ کے اندر جو ہے وہ قصر نماز ادا کریں گے، کیونکہ 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ وہاں جب پہنچیں گے تو مسافر ہوں گے، اور مسافر پر جو ہے وہ قصر ہوا کرتی ہے، صرف 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت والی جو فرض ہیں اس کے اندر۔ صحیح، آخری سوال تھا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضور آپ کا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا، یقیناً آپ کے علم میں بہت ساری باتیں آئی ہوں گی اور سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ یہ ہے دیکھیں علم دین کی روشنی، کہ ہم بہت ساری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں جبکہ وہ غلط ہوتی ہیں، بہت ساری باتوں کو غلط سمجھتے ہیں جبکہ وہ صحیح ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہم علم والوں سے، علماء کرام سے پوچھتے رہیں، کہ سوال یہ علم کی چابی ہے۔ الحمدللہ آپ یہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیں، اور دارالافتاء اہل سنت جو ہماری رہنمائی کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں دارالافتاء مہیا کیے ہیں ان سے بھی رابطہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری شرعی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔